بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہادی الی سبیل الرشاد ویہدی من یشاء الی طریق السداد ویضل من یشاء الی طریق الغی والفساد والصلاة والسلام على رسوله الناصح الصادق الانبیاء والامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤ کیا کہاں تک ہے وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے نہ ضمیر شمس و قمر میں ہے نہ مزاج برق و شرر میں ہے وہ تپاک جو میرے دل میں ہے وہ تپش جو میرے جگر میں ہے میرے عزم میں ہے وہ چاندنی میرے شوق میں ہے وہ روشنی جو نہ چشم راہ نما میں ہے نہ چراغ راہ گزر میں ہے میرے نالا میں ہے وہ دلکشی میری آہ میں ہے وہ سادگی جو پیام خندے صبح میں نہ خرام باد سحر میں اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور بچے بچے سامعین اعظام مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمانیہ اور پروار کا ہر گھر اپنے اندر ایک نیتا پاتا ہے ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیتا ہوں اور بہت بڑا عقل مند ہوں میں سامعین کو کچھ نہیں کہنا چاہتا عوام کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ظاہر ہے کہ جو لوگ دن بھر کھیت میں کام کرتے ہو اس سے یہ آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ 1 بجے رات کے بعد جب نیند ان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے وہ اسٹیج سے ہونے والی گفتگو کو سن سکیں مجھے شکایت جلسہ کی انتظامیہ کمیٹی سے ہے جن کو تھوڑی سی بھی توجہ اس بات پر نہیں رہی کہ میرا جلسہ کس طرح کامیاب ہوگا ظاہر ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب ترتیب بنائی گئی تو ترتیب انتہائی عقل مندی کے ساتھ بنائی جاتی ہے کہ تاکہ جلسہ سے سامعین کا تعلق بنا رہے ان کا گہرا تعلق رہے ابھی آپ نے 500-550 کرسیوں کا انتظام کیا یہی ایک شکل ہے کہ میں خالی کرسیوں کو خطاب کروں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلسوں کی ضرورت ہے اور ہم جلسوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی ضرورت ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو علماء کرام دور دراز سے تشریف لا کر انتہائی تھکن برداشت کر کے آپ کے گاؤں میں آئے ہیں اور پھر آپ کے گاؤں سے وہ جائیں گے اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ ان کے سامنے سے اٹھ کر اس کے گھر اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں رہتا ضرور امارت شریعہ میں ہوں لیکن رہنے والا گدرگنج کا ہوں اور گدرگنج اور زمانہ بربار کا گہرا تعلق ہے ایک
ایک دوسرے سے رشتہ داری ہے. مجھے تھوڑا سا بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے باہر گفتگو کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ مہذب، بلکہ بہت زیادہ مہذب قدرگنج کے لوگ ہیں، جن کو ایک مرتبہ اگر ترتیب بنا کر اسٹیج پر دے دی گئی اسی ترتیب سے وہ اجلاس قائم کرتے ہیں، اور سامعین کو جو بات شروع میں بتلا دی گئی اس بات پر وہ قائم رہتے ہیں. اتنا زبردست اجلاس شاید کہ مدھوبنی ضلع میں جو عنوان آپ کا پہلی بار ہو رہا ہے. آج سے 5 دن پہلے جب آپ کے مفتی فیضان صاحب نے کہا کہ حضرت میں اس پروگرام کو میں کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہے. جہاں پر مجھے پریشانی ہو رہی ہے مجھے بتلاؤ، میں اس کو حل کروں گا، لیکن یہ پروگرام ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس پروگرام کی دھمک مدھوبنی کے بڑے بڑے مسلمانی گاؤں میں سنی جائے گی. قدرگنج ہو، اکھتا ہو، سنگرام ہو، ململ ہو، اور مدھوبنی سے تعلق رکھنے والا ہر وہ گاؤں جو علمی گاؤں مانا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیں گے اور اس کی آواز زمانیہ پروار سے اٹھے گی. لیکن زمانیہ پروار کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ مولانا صاحب کو جھڑ پھکوا مولانا صاحب ہیں، آنگن باڑی میں پڑھانے والے مولانا صاحب ہیں، آئیں گے کچھ باتیں بتلا کر چلے جائیں گے. ارے آپ جیسے لوگ ان علماء کرام کے جیب میں پڑے رہتے ہیں، اگر آپ سب کے سب یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل میری گفتگو کو پورے ہندوستان میں پھیلا دے گا. اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں اسی طرح گفتگو کروں گا جس طرح ایک بڑے مجمع کو میں خطاب کرتا ہوں. میں اسی طرح گفتگو کروں گا جس طرح ایسا لگے کہ سارے سامعین بھرے ہوئے ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دل جمعی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں، کیونکہ میں ایک پیغام دینے آیا ہوں. میں ایک اٹھتی ہوئی ٹیس کے ساتھ، چبھتے ہوئے درد کے ساتھ اور دکھتے ہوئے سینہ اور قلب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ صبح میں مجھے پٹنہ نکلنا ہے. میں نے جو تاریخ دی تھی وہ اس طور پر کہ 11 بجے رات میں پروگرام ختم ہو جائے گا، میں اپنے گاؤں پہنچوں گا اور پھر صبح میں پٹنہ کے لیے نکل جاؤں گا. 4 بجے صبح ہوتے ہوتے شاید کہ میں گھر پہنچ سکوں. میرے ساتھ ماسٹر حیدر پرویز صاحب ہیں، انہیں شاید کل چھٹی ہو لیکن رات میں جگنے کی انہیں عادت نہیں ہے، وہ پریشانی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا. رات کے اس پہر میں وہ میری محبت میں اور دین کی محبت میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. حاضرین گرامی، ایک بات آپ بہت باریکی سے سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لوگ جاہل تھے. اگر بیٹا ممبئی میں کام کرتا تھا، دلی میں کام کرتا تھا، تو خط لکھوانے کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر تک چلے جاتے تھے، ایک محلے سے دوسرے محلے تک چلے جاتے تھے. خط لکھنے والے کو تلاشنا پڑتا تھا کہ میرا بیٹا جو دلی میں رہتا ہے اسے خط کون لکھے گا، اور جب بیٹا خط بھیجتا تھا تو خط کون پڑھے گا، یہ آدمی کی تلاش شروع ہو جاتی تھی. لوگ مکمل طور پر جاہل تھے. پورے گاؤں میں کوئی ایک ماسٹر صاحب دکھتے تھے. اگر کسی کے جیب میں قلم دکھ جاتا تھا تو عزت بڑھ جاتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. تراویح پڑھانے کے لیے رجب سے حافظ صاحب کو تلاشنا شروع کرتے تھے. جس گاؤں والے کو حافظ صاحب مل گئے وہ تو تراویح پڑھ لیتے تھے، اور جس گاؤں والے کو حافظ صاحب نہیں ملے وہ سورہ تراویح پڑھتے تھے. گاؤں مکمل طور پر جاہل تھا، لیکن لوگ اخلاق مند تھے، لوگ محبت کے ساتھ رہتے تھے. اگر گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ اپنا سفر کینسل کر دیتے تھے. اگر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ میرے گاؤں میں انتقال ہو گیا ہے میں کیسے جنازہ کی نماز چھوڑ کر جاؤں گا. لوگ جاہل تھے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی جو مسجد میں آتا تھا اور اچانک مسجد میں آنا رک جاتا تھا تو اس کے گھر پہنچ کر عیادت کرتے تھے کہ پتہ نہیں فلاں صاحب کیوں نہیں آتے. لوگ جاہل تو تھے، لیکن محلے کی لڑکیوں کو اپنا
समझते थे। लोग जाहिल तो थे लेकिन बुराइयां इतनी आम नहीं थी। लोग जाहिल तो थे लेकिन गांव में अगर कोई मौलाना साहब आ जाते थे, गांव में अगर कोई मुफ्ती साहब आ जाते थे तो गांव की औरतें अपने बदन को पूरे तौर पर ढांप लिया करती थी। क्यों? कि कहीं मौलाना साहब की नजर न पड़ जाए। अगर गुजरना होता था तो बदन मार कर गुजरती थी। बाजेब की झनकार सुनाई नहीं देती थी, जेवर बजता नहीं था। ये सिर्फ ज़मानिया परवार के बारे में नहीं कह रहा हूं, हर जगह की हालत यही थी कि लोग जाहिल थे लेकिन अखलाक उनका बहुत उम्दा था। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई। हर गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जिन बच्चों को इनामात दिए जाएंगे और दिए गए 60, 70, 80 बच्चे हैं और कितने ऐसे हैं जो 5 साल पहले फारिग हो चुके हैं। कोई ऐसा घर नहीं जहां पढ़ने वाला बच्चा मौजूद न हो और कोई ऐसी गली नहीं जहां इल्म का चिराग रोशन न हो। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ तो खूब रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, इतना पढ़े कि आज से पहले कभी नहीं पढ़े। लेकिन अजीबो गरीब बात है कि जू पढ़ रहे हैं तू अखलाकी दीवालियापन के हम शिकार होते चले जा रहे हैं। इल्म आ रहा है, हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। इल्म आ रहा है, हम और ज्यादा तबाह हो रहे हैं। जब जाहिल थे तो ठीक थे, जाहिल थे अच्छे थे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा बिगाड़ के शिकार हैं। मैं चंद मिसालें आपको देता हूं। आपके मोहल्ले में या पूरे मधुबनी जिले में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी किस्म का इख्तिलाफ हो, कहीं भी किसी किस्म का झगड़ा हो, कहीं भी किसी किस्म की लड़ाई हो, उसके पीछे पढ़े लिखे लोग होंगे। उसके पीछे कोई चाय बनाने वाला नहीं होगा, टेम्पू चलाने वाला नहीं होगा, खेत में काम करने वाला नहीं होगा, भट्टा पर ईंटा बनाने वाला नहीं होगा, रोड में काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि कोई मौलाना साहब होंगे, मास्टर साहब होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, इंजीनियर साहब होंगे। मैं कह सकता हूं कि आज का सबसे बड़ा फितीन, आज का सबसे बड़ा फसादी वो है जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा फसाद बर्पा कर रहा है। जाहिल है ठीक, सबसे बड़ा फेंकू जो चौक पर बैठकर झूठ बोले, जो चौक पर बैठकर लोगों के दिलों को तोड़े, जो मस्जिद को तकसीम करे, जो ईदगाह को तकसीम करे, जो मोहल्ले को तकसीम करे, जो मदरसे को तकसीम करे। क्या ये खेत में काम करने वाला मजदूर है, भट्टा पर ईंटा बनाने वाला मजदूर है, चाय के चौक पर चाय बनाने वाला आदमी है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है? नहीं 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 नहीं, ये तो मास्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, हाजी साहब, काजी साहब, फाजी साहब, सब के सब पढ़े लिखे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि वो मजदूर जो चिलचिलाती हुई धूप में खेत में काम करता है और 300 रुपया रोजाना कमाता है, 400 रुपया रोजाना कमाता है और अपने घर आता है, दाल रोटी खाता है और सुकून से सो जाता है, वो बेहतर है उस डॉक्टर से, बेहतर है उस इंजीनियर से, बेहतर है उस आलिम से जो लाखों रुपया कमाता है लेकिन लोगों के दिलों में फसाद के बीज बोता है, जो लोगों के दिलों को तोड़ता है। उससे बेहतर है वो किसान जो 200-300 रुपया कमाता है लेकिन लोगों के दिलों को तकसीम नहीं करता। जो जाहिल है वो पर्सनल नुकसान करता है। वो नमाज नहीं पढ़ेगा, अपना गुनाह है, जहन्नम में जाएगा। वो अगर शराब पीता है अपनी किडनी खराब करेगा, अपना लीवर खराब करेगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जो गुनाह कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जो फसाद बर्पा कर रहा है, वो इज्तिमाई फसाद होता है।
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھیت میں کام کرتے ہیں اور روزانہ 400 روپیہ کماتے ہیں، 500 روپیہ کماتے ہیں، اور وہ بھی اس دن جس دن کام مل جائے؟ اگر کام نہیں ملا تو گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر 4 جانچ 5 جانچ لکھ دیتا ہے، جس جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا کمیشن بڑھانے کے لیے، اپنا کمیشن کمانے کے لیے وہ جانچ لکھ دیتا ہے۔ یہ غریب کے خون کو چوسنے والا ڈاکٹر کیا کوئی جاہل ہے؟ نہیں، پڑھا لکھا ہے، لیکن کام اتنا گھٹیا کر رہا ہے کہ کھیت میں کام کرنے والا، بھٹا پر اینٹا بنانے والا، روڈ میں کام کرنے والا مزدور، رکشا چلانے والا مزدور، ٹیمپو چلانے والا مزدور اس کے خون کو چوس رہا ہے۔ آج ایک انجینئر جو روڈ بناتا ہے، پل بناتا ہے، ٹھیکہ لیتا ہے اور غلط قسم کی گٹی استعمال کرتا ہے، غلط قسم کا بالو استعمال کرتا ہے، پل کمزور کر دیتا ہے، روڈ کمزور کر دیتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کیا یہ لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے پر اپنی دولت کی بقا کا فیصلہ کرنے والا انجینئر کو جاہل ہے؟ نہیں، پڑھا لکھا ہے، لیکن کام گھٹیا کر رہا ہے۔ آج ہمارا بچہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوا ہے، اور اس موبائل میں جو گندی ویڈیو، گندا فوٹو پہنچ رہا ہے، یہ گندی ویڈیو بنانے والا، گندا فوٹو بنانے والا، ایڈٹ کرنے والا، شوٹ کرنے والا، اپلوڈ کرنے والا، وائرل کرنے والا، پھیلانے والا، یہ کوئی جاہل ہے؟ نہیں، اعلیٰ درجے کا ٹیکنالوجی کا اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں اس نے مہارت حاصل کی ہے، لیکن کام اتنا گھٹیا کر رہا ہے کہ قوم کے 17 سال اور 18 سال کے بچے کے سیکسول جذبات کو بھڑکا کر، اس کے جنسی ہیجان کو برانگیختہ کر کے اس کو قوم کے لیے مجرم بنا رہا ہے۔ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، زیادہ بدمعاشی کر رہے ہیں، زیادہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ جاہل اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑتا ہے، میں مانتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، میں مانتا ہوں، وہ غلط کرتا ہے، لیکن وہ پرسنلی غلط کر رہا ہے۔ لیکن پڑھا لکھا، لاکھوں روپیہ کمانے والا، موٹی پگار حاصل کرنے والا، موٹی تنخواہ حاصل کرنے والا، چوک پر بیٹھ کر اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر جو فساد کی بیج بوتا ہے، وہ پورے سماج کو بدبودار بنا دیتا ہے، پورے سماج کو سڑا دیتا ہے۔ جب ہم جاہل تھے تو کیا ہماری لڑکیاں اتنی بےہودہ حرکت کرتی تھیں؟ جب ہم جاہل تھے، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی حالت تو یہ تھی کہ سامنے بیٹی اپنے بچے کو گود میں نہیں لیتی تھی، جب باپ آ جاتے تھے تو اپنی بچی کو اتار دیتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ بیوی دن میں شوہر کو ٹوکتی نہیں تھی، ساس سسر کے سامنے اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ عورتیں دن میں اپنے شوہر سے بات کرنا بہت معیوب سمجھتی تھی، لیکن آج اگر 16 سال کی بچی، 17 سال کی بچی جس کے دودھ کے دانت بھی نہ ٹوٹے ہو اور شادی بھی نہ ہوئی ہو، ہاتھ میں موبائل لے کر اور سر کا دوپٹہ کمر میں باندھ کر گاؤں کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک بات کرتے ہوئے چلی جاتی ہو، اور اس کے باپ کو ہمت نہ ہو کہ تم تو کنواری ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اگر اس کے بھائی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہو کہ تم موبائل ہاتھ میں لے کر کس سے بات کر رہی ہو، اگر گاؤں کا سماج اس سے نہ پوچھتا ہو تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر برباد ہو۔ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ہم جاہل تھے، وہی ٹھیک ہے، ہم پڑھ لکھ کر برباد ہو۔ یہ منحوس جتنے تھے یہاں بیٹھے ہوئے جو کرسی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، انہیں یہ بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ میں غصے میں بول رہا ہوں، مت بڑھائیے آپ مجھے، نہیں ہے ضرورت مجھے آپ کے گاؤں کی، لیکن ایسی بدتمیزی اور ایسی بدتہذیبی کا اگر آپ مظاہرہ کریں گے تو یقیناً میں بول رہا ہوں، ابھی ہمارے حضرت آنے والے ہیں مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی، جن کا خطاب ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ایک پاؤں پر بیٹھ کر سنتے ہیں، لیکن آپ کے دل پر اللہ نے مہر لگا رکھا
رکھا ہے اور کان میں ٹھیکی پیدا کر دی ہے، یقیناً اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے علماء کرام کی آمد ہے اور آپ کو آپ کے گھر میں لے جا کر شیطان سلا دیا ہے۔ سوچنا چاہیے اس بات کو کہ کیا اللہ نے ہمارے دل پر ویسا ہی مہر لگایا ہے جیسا کہ ابو جہل کے دل پر لگا دیا تھا، ابو لہب کے دل پر لگا دیا تھا؟ سوچنا چاہیے اس بات کو۔ جس پروگرام کے لیے مفتی فیضان صاحب رمضان سے محنت کر رہے ہیں، میں اس بچے کو سمجھاتا تھا کہ سو جاؤ، بیٹھ جاؤ، چھوڑو، گاؤں والے کریں گے، اکیلے لگا رہا مولانا ابو شامہ صاحب اور قاری آفتاب صاحب اور مفتی مہتاب سعودی صاحب اور بڑے جو آپ کی پوری ٹیم ہے، اتنی زبردست اس نے محنت کی ہے اور آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ گھر میں جا کر سو جاتے ہیں۔ تو کیا میں یہ نہ کہوں کہ اللہ نے آپ کے دل پر مہر لگا دیا ہے، اللہ نے آپ کے کان میں ٹھیکی ڈال دی ہے، کان میں روئی ڈال دی ہے، اللہ آپ سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی بات آپ کے سینے میں اتارنا نہیں چاہتا۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں اسمارٹ ہوں، میں ذہین ہوں، کہ میں سننا نہیں چاہتا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خود بیوقوف ہو، فرق یہ ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں۔ مجھے نہیں ضرورت ہے، ہمارا یوٹیوب چینل قیس افسر بابو یہاں بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں میری بات پہنچا دیں گے، اور جس کو اللہ ہدایت دیں گے وہ ہدایت حاصل کریں گے، اور اللہ نے جس کے دل پر مہر لگا رکھا ہے وہ چاہے پاؤں اٹھ کے ہاتھ مارے، اللہ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا ایک بڑا اخبار ہے ہندوستان ٹائمز، دا ہندوستان ٹائمز ایک بڑا اخبار ہے، سوری دا ٹائمز آف انڈیا ایک بڑا اخبار ہے، وہ ایک سروے نکالتا ہے، ایک سروے کر رہا ہے۔ کیا سروے؟ کہ پچھلے 3 سال میں تقریباً 40,000 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کی۔ پچھلے 3 سال میں 40,000 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کی ہیں۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، کیا آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا کلیجہ نہیں کانپتا کہ حوا کی ان بیٹیوں کے سینے میں اللہ نے اسلام ڈال کر بھیجا تھا؟ جس ماں کے کوکھ میں ڈالا تھا وہ مسلمان تھی، جس باپ کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی وہ مسلمان تھا، جس گھر میں پلی بڑھی وہ مسلمان تھا۔ نام اس کا عائشہ رکھا گیا، نام اس کا فاطمہ رکھا گیا، لیکن اگر وہ جاتی ہے تو منوج کمار کے ساتھ، اگر وہ جاتی ہے تو ایک ہندو کے ساتھ جس کا حشر ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہنس لیں گے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرے گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ حوا کی بیٹیوں پر آپ کو رحم نہیں آتا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اس کے ماں باپ ذمہ دار ہیں؟ کیا مسلم سماج ذمہ دار نہیں ہے؟ عجیب و غریب بات ہے، مسلم قوم کا مسلم قوم کا عجیب و غریب المیہ ہے کہ جب تک اپنے اوپر نہیں بنتا ہے تب تک وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ میں نے اپنے گاؤں میں، میرے گاؤں کے بغل میں ایک جگہ ہے جمیلہ، اور جمیلہ اور گدرگنج کے بیچ سے ایک نہر جاتی ہے، اس نہر پر دیکھا 8-10 لڑکیاں پتا کا بوجھا اپنے سر پر اٹھائے ہوئی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، سادہ سیٹ موبائل، اور بات کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ ہم لوگوں کو دیکھتی گئی اپنا موبائل چھپاتی گئی۔ میں پہچانتا نہیں تھا کسی کو، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان میں سے کتنے کی شادی ہوئی ہے؟ تو جو گاؤں میں مستقل رہنے والا لڑکا تھا اس نے کہا کہ اس میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی موبائل رکھ کر بات کر رہی ہے تو میں کسی بھی صورت میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ اس گھر کی عورتوں کو خبر نہ ہو۔ مردوں کو تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خبر نہ ہو، لیکن اس کی ماں کو خبر نہ ہو، اس کی بھابھی کو خبر نہ ہو، اس کی مامی کو خبر نہ ہو، یہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ فرق یہ ہے کہ مامی بتلاتی ہے اپنی ساس کو کہ آپ کی نتنی جو ہے بات کر رہی ہے، تو
تو ساس کہتی ہے کہ تم میری نتنی پر الزام لگا رہی ہو، میری نواسی پر الزام لگا رہی ہو. گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی فلاں سے بات کرتی ہے، میں نے موبائل دیکھا ہے. تو وہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے کہ میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہے. وہ باپ جس کے نطفے سے وہ بیٹی پیدا ہوئی، وہ باپ کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسے اپنے سینے سے لگایا، گود میں کھلایا، جھولے پر جھلایا، پاپا کی بڑی کہلائی، محبت کی دیوی کہلائی. وہ بیٹی بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی، اور باپ کو یہ فکر نہیں کہ میری بیٹی بستر پر سوتی ہے تو وہ سونے کے بعد، لیٹنے کے بعد سوتی بھی ہے یا نہیں. اگر بات کرتی ہے تو کس سے بات کرتی ہے؟ لڑکا ہے تو کون ہے، لڑکی ہے تو اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ فکر باپ کو نہیں، بھائی کو نہیں، شوہر کو نہیں. تو نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ وہ دیوس ہے. دیوس پوچھا صحابہ نے کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا الذی یقر اہلہ، الذی یقر اہلہ الخبث. دیوس وہ ہے جو بیوی کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، بیٹی کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، بہن کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، وہ دیوس ہے. اگر زمانیہ پروار میں دیوس کا میں ترجمہ کرنے لگوں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھڑوا ہے. بھڑوا، اگر میں آپ کو بھڑوا بولوں آپ کو برا لگ جائے گا. آپ میں سے ایک دوسرے کو بھڑوا بولیں تو آپ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، مقدمہ کریں گے. نبی کائنات فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر تجھے خبر نہیں کہ تیری بیٹی کیا کر رہی ہے، تجھے خبر نہیں کہ تیری بیوی کیا کر رہی ہے، تجھے خبر نہیں کہ تیری بہن کیا کر رہی ہے، تو تم دیوس ہو، بھڑوا ہو، تجھے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے. ذرا لیجیے اپنے گھر کی خبر. سب سے پہلے میں اپنے گھر کی خبر لیتا ہوں. خدا کی قسم میں آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم میں آپ کی توہین نہیں چاہتا. جب اخبار کی یہ زیرت بنتی ہے اور سوشل میڈیا فیس بک پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک برقع پہنے ہوئے لڑکی ایک ٹیکا لگائے ہوئے لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، شادی کر رہی ہے، سینہ کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ ہم نے کیسی تربیت کی. جب ہم پڑھے لکھے نہیں تھے تب تو ٹھیک تھے، اور جیسے ہی پڑھ رہے ہیں ہم برباد ہو رہے ہیں. تو کہنا پڑتا ہے کہ جاہل ہی تھے وہی ٹھیک. آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے اگر کوئی لڑکا بدماشی کرتا تھا، کوئی لڑکا بدتمیزی کرتا تھا، گٹکا کھاتا تھا، تاش کھیلتا تھا، گولی گولی کھیلتا تھا، تو گاؤں کے کسی بھی بڑے بزرگ کو ایک دو تماچا مارنے کا حق ہوتا تھا. اور بچے کے ماں باپ اگر دیکھ لیتے تھے کہ فلاں صاحب نے میرے بچے کو مارا ہے تو منع نہیں کرتے تھے، کہتے تھے چچا ایک دو تماچا اور لگائیے تاکہ آئندہ ایسی بدماشی نہ کرے. یہ نوبت تھی 20 سال پہلے جب ہم جاہل تھے. لیکن آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو حالت یہ ہے کہ اگر بچہ گٹکا کھا رہا ہو، بھوجپوری گانا سن رہا ہو، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر، نکڑ پر بیٹھ کر لڑکیوں کو تاڑ رہا ہو، چھیڑ رہا ہو، موبائل سے بات کر رہا ہو، اور گاؤں کا، سماج کا کوئی آدمی اگر اس کو دیکھ لے تو ہمت نہیں ہے کہ اس کو ٹوک سکے، ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. اگر ٹوک دیا، روک دیا تو وہ لڑکا جو توہین کرے گا وہ تو کرے گا ہی، اس کے ماں باپ بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، مقدمہ اس پر قائم کر سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ نے کیوں ٹوکا، میرے بیٹے کو آپ نے کیوں روکا. تب بس میں جواب دے دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیا جواب؟ کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم بگڑ کیوں رہے؟ ارے تعلیم حاصل کرنے سے تو سدھرنا چاہیے نا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم سدھر نہیں رہے، ہم بگڑ رہے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے پڑھے لکھوں سے کئی گنا بہتر جاہل ہیں بہت ساری چیزوں میں. برا لگ سکتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ہم سب پڑھے لکھے ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ زیادہ فسادی بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ پڑھنے سے تو سماج کو سدھرنا چاہیے، پڑھنے سے ہم بگڑ کیوں رہے ہیں؟ بس جواب لے لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اور صرف پڑھنے سے سماج نہیں سدھرتا ہے. صرف پڑھنے سے سماج نہیں سدھرے گا،
صرف تعلیم حاصل کرنا دو دھاری تلوار ہے. اگر صرف تعلیم ہو اور ایک دوسری چیز نہ ہو جو میں بیان کرنے والا ہوں تو تعلیم نقصان دہ ہوتی ہے. ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں 30 پارہ قرآن ہے اپنے باپ کی داڑھی پکڑ کر وہ مار رہا ہے. ایک عالم جو عالم ہے جس کے سینے میں قرآن اور حدیث اور سنت کی کتابیں ہیں وہ اگر اپنے ماں باپ کی توہین کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ایک اسکول کالج میں پڑھنے والا ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, ماسٹر صاحب اگر اپنے ماں باپ کی, اپنے سماج کے بڑے لوگوں کی عزت و احترام نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب پڑھے لکھے. جاہل جو کرے پڑھے لکھے جو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, ہم تربیت نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بچہ اول درجے کا فراڈی بن رہا ہے. اگر ایک لڑکا 10 بجے رات میں 11 بجے رات میں گھر آتا ہے اور ماں باپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹا 11 بجے رات میں کون سی نماز تم پڑھ رہے تھے اور کتنے پارہ قرآن کی تلاوت کس مسجد میں بیٹھ کر کر رہے تھے, اگر ماں باپ کو ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی تو یہ کون سی تربیت ہے؟ کیا 12 بجے رات میں آپ کا بیٹا روڈ پر سڑک پر بیٹھ کر کسی کو گشت میں بلا رہا تھا, فضائل اعمال پڑھ کر سنا رہا تھا, بہشتی زیور سنا رہا تھا, جلالین کا درس دے رہا تھا؟ نہیں 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 نہیں, وہ کبھی کسی لڑکی کی تلاش میں تھا, کبھی کسی دوست کے ساتھ موبائل پر کسی لڑکی سے بات کرنے میں مگن تھا, اور باپ نماز پڑھنے میں مشغول تھا, باپ حج کرنے میں مشغول تھا, باپ یہ سوچا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. خدا کی قسم جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گناہگار ہوتا ہے, روزہ نہ رکھے تو گناہگار ہوتا ہے, ایسے ہی اگر کوئی اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. اپنے بچوں کی دینی تربیت کا انتظام کرنا بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, جیسے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے. بدن پر کچھ بال ہوتے ہیں جس کا کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے. کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ بدن پر کچھ بال ہوتے ہیں جس کا کاٹنا ضروری ہے, اگر تم نہیں کاٹو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے؟ کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو, گھر میں اگر آؤ تو پاؤں پٹکتے ہوئے آؤ, گلا صاف کرتے ہوئے آؤ, تمہاری بہن آنگن میں رہتی ہے, تمہاری ماں آنگن میں رہتی ہے, تمہاری بھابھی آنگن میں رہتی ہے, پتہ نہیں کس کا دوپٹہ سر پر ہے یا نہیں, اور کس حالت میں ہے یا نہیں, تم بڑے ہو چکے ہو, آواز دے کر آؤ, علامت بتلا کر آؤ. اپنے بچوں کو کون سمجھائے گا, کون تربیت دے گا, کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ باپ کی عمر کو پہنچنے والا آدمی باپ ہوتا ہے, چچا ہوتا ہے, اور دادا کی عمر کو پہنچنے والا آدمی دادا ہوتا ہے؟ یہ کون بتلائے گا اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے, گانجا پی رہا ہے, لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, اور آپ اس ڈر سے اپنے بیٹا کو نہیں ٹوکتے کہ اگر میں نے ٹوک دیا تو یہ ممبئی سے پیسہ نہیں بھیجے گا, دلی سے پیسہ نہیں بھیجے گا. پیسے کی لالچ میں آپ اپنے بچے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو نہیں ٹوکتے تو وہ بچہ بڑا بن کر آپ کو پیٹے گا, مارے گا. میری ماں, میری بہنوں, ایک دور تھا کہ آپ کے پلو کا سہارا لے کر لوگ دعائیں کرتے تھے تو دعائیں قبول ہوتی تھی. ایک دور تھا کہ آپ کے کوکھ سے امام بخاری پیدا ہوئے, امام مسلم پیدا ہوئے, امام ترمذی پیدا ہوئے, اس امت کے ہادی اور رہبر پیدا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے. میری ماں اور بہنوں, ذرا سوچنا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کے نتیجے میں آج میرے کوکھ سے چور پیدا ہو رہا ہے, ڈکیت پیدا ہو رہا ہے, بے نمازی پیدا ہو رہا ہے, لڑکیوں کو چھیڑنے والا پیدا ہو رہا ہے. آخر میں نے کون سا گناہ کیا؟ تو میری ماں اور بہنوں, ہاتھ میں موبائل لے کر بال بیل دیکھنا, ہاتھ میں موبائل لے کر سیریل دیکھنا, پاکستانی ڈرامے دیکھنا, فلمیں دیکھنا, اور اپنے دونوں بیٹیوں کو اپنے کاندھے پر تھوڑی ٹکا کر دکھلانا, بتلانا, محبت کے مناظر دکھلانا, عشق بازیاں دکھلانا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اولاد کو نافرمان بنا رہی ہیں اور آپ کی اولاد کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں. تو میرا پیغام سپاٹ, میرا پیغام پورا کھلم کھلا یہ ہے کہ
کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بھی کہوں گا تب بھی آپ پڑھائیں گے، میں نہیں بھی کہوں گا تب بھی آپ کا بچہ اسکول جائے گا، لیکن تربیت بہت ضروری ہے، آپ تربیت ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے بھی آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔